اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسائل شرعیہ کی بحث میں تیمم کا باب چل رہا ہے۔ گفتگو چل رہی تھی جبکہ بندہ پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، یا اس اعتبار سے کہ پانی اسے مل نہ رہا ہو، یا مل رہا ہو مگر اس کی استطاعت سے باہر ہو، اس کے استعمال پر قادر نہ ہو۔ انہی صورتوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ گمان کہ پانی تلاش کرنے میں قافلہ نظروں سے غائب ہو جائے گا یا ریل چھوٹ جائے گی۔ سواری بس میں بیٹھا تھا، بس سے نماز کا وقت ہوا، بس رکی تھی، اس نے اترا کہ پانی تلاش لے اور نماز پڑھ لے۔ پانی تلاش کرے گا تو ٹرین چلی جائے گی، بس چلی جائے گی، یا وہ قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، قافلہ چلا جائے گا، ہے نا۔ یہ ایک صورت ہوئی۔ تو ایسی صورت میں بھی تیمم جو ہے جائز ہوگا۔ یہ گمان کی وضو یا غسل کرنے میں عیدین کی نماز جاتی رہے گی، خواہ یوں کہ امام پڑھ کر فارغ ہو جائے گا یا زوال کا وقت آ جائے گا، دونوں صورتوں میں تیمم جائز ہے کہ وہ تیمم کر کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ وجہ یہ ہے، مگر جمعہ کی نماز کے لیے الگ حکم ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ وضو جو ہے عیدین کی نماز جو ہے عید کی نماز کا بدل نہیں ہے۔ عید کی نماز اگر چھوٹ گئی تو اب کوئی نماز نہیں ہے۔ وہ تو جو نفل وغیرہ پڑھنے کا حکم دیا گیا وہ عید کے قائم مقام نہیں ہے، بس یوں کہ بغیر اس دن دوگانہ پڑھے نہ رہے، اس لیے 2 رکعت نماز 4 رکعت نماز نفل کی یا 4 کی پڑھ لے، مگر وہ عید کی نماز کا بدل نہیں ہے۔ بقرہ عید کی نماز کا وہ بدل نہ عید الفطر کی نہ عید الاضحیٰ کی، بات سمجھ کی نہیں۔ اس لیے اگر اس کے چھوٹ جانے کا ڈر ہو تو تیمم وضو کے لیے پانی تلاش کرے یا وضو کرنے جائے تو نماز چھوٹ جائے گی، تو جلدی سے جہاں ہے وہیں تیمم کرے اور جماعت میں شریک ہو جائے۔ اچھا، وضو کر کے عیدین کی نماز پڑھ رہا تھا، درمیان نماز میں بے وضو ہو گیا، اور وضو کرے گا تو وقت جاتا رہے گا یا جماعت ہو چکے گی تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ ظاہر سی بات ہے، وضو کرنے کے لیے اسے مسجد سے باہر نکلنا پڑے گا یا عیدگاہ سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اب پانی اتنے دور ہے کہ اگر وہاں گیا تو نماز ختم ہو جائے گی، تو وہیں پر تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ گہن کی نماز، سورج گہن کی نماز کے لیے بھی تیمم جائز ہے، جبکہ وضو کرنے میں گہن کھل جانے یا جماعت ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ اسی طرح وضو میں مشغول ہوگا تو ظہر یا مغرب یا عشاء یا جمعہ کی پچھلی سنتوں کا یا نماز چاش کا وقت جاتا رہے گا تو تیمم کر کے پڑھ لے۔ وضو میں مشغول ہوا تو ظہر یا مغرب یا عشاء یا جمعہ کی پچھلی سنتوں یا نماز چاشت، یہ فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی، پچھلی سنتوں کی بات چل رہی ہے نا، کہ ظہر کے بعد کی جو سنت ہے، مغرب کے بعد کی جو سنت ہے، جمعہ کے بعد کی سنت ہے، یا نماز چاشت کا وقت جاتا رہ جائے گا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ چلیے، غیر ولی کی نماز جنازہ فوت ہو جانے کا خوف ہو تو تیمم جائز ہے، ولی کو نہیں، کہ اس کا لوگ انتظار کریں گے اور لوگ بے اس کی اجازت کے پڑھ بھی لیں تو یہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔ پہلے مسئلہ سمجھیں کہ نماز جنازہ اگر ولی نے نہیں پڑھی ہے، اس سے پہلے کتنے لوگ بھی پڑھے، بار بار پڑھتے رہیں، کئی بار پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر ولی نے پڑھ لی تو اب اس کے بعد کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ لہذا ولی کے علاوہ دوسرا اگر وضو کرے اور نماز جنازہ چھوٹ جائے گی اس صورت میں تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے۔ اگر یہ سچویشن ولی کے ساتھ آ جائے، صورت پیدا ہو جائے کہ وضو کرے گا تو جماعت کھڑی ہے، جماعت چلی جائے گی، تو چلی جانے دیجئے جنازہ کی نماز، یہ وضو کر کے جائے
کیونکہ یہ اس کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ابھی تو اس نے پڑھی ہی نہیں ہے، اور اس کی جب یہ پڑھے گا تب دوسرے لوگ نہیں پڑھ سکتے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ولی نے جس کو نماز پڑھانے کی اجازت دی ہو اسے تیمم جائز نہیں، اور ولی کے اس صورت میں اگر فوت ہو جانے کا خوف ہو تو تیمم جائز ہے. اس نے کسی کو اجازت دی کہ آپ نماز پڑھائیے، تو اب اس صورت میں ولی کو ڈر ہے کہ میں وضو کروں گا تو جماعت چلی جائے گی، تو جا کر کے تیمم کر کے شریک ہو جائے. یوں ہی اگر دوسرا ولی اس سے بڑھ کر موجود ہے تو اس کے لیے تیمم جائز ہے. فوت ہو جانے کے خوف کا یہ معنی ہے کہ 4 تکبیریں جاتی رہنے کا اندیشہ ہو. اگر یہ معلوم ہو کہ ایک تکبیر بھی مل جائے گی تو تیمم جائز نہیں ہے. چلیے، ایک جنازے کے لیے تیمم کیا اور نماز پڑھی، پھر دوسرا جنازہ آ گیا. اگر درمیان میں اتنا وقت ملا کہ وضو کرتا تو کر لیتا، مگر نہ کیا، اب وضو کرے تو نماز ہو جائے گی، تو اس کے لیے اب دوبارہ تیمم کرے. اور اگر وقفہ اتنا نہ ہو کہ وضو کر سکے تو وہی پہلے والا تیمم کافی ہے. مثال کے طور پر ایک نماز جنازہ ہو گئی 4 بجے، دوسرا جنازہ تیمم کر کے اس نے نماز جنازہ پڑھ لی. اب دوسرا جنازہ آیا 5 بجے، 1 گھنٹے کا ٹائم تھا، یہ وضو کر سکتا تھا مگر اس نے وضو نہیں کیا، اور اب عین وقت پر وضو کرنا چاہ رہا ہے، اور حالت یہ کہ اگر اب گیا وضو کرنے تو یہ دوسری جنازہ چھوٹ جائے گی، تو اسے پھر سے تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھنی ہوگی. پھر سے تیمم کرنا پڑے گا، پہلا والا تیمم کافی نہیں ہے، کیونکہ بیچ میں اسے اتنا موقع ملا تھا کہ وہ وضو کر سکتا تھا، اس لیے اس کا تیمم پہلا والا ٹوٹ گیا. لیکن اگر ایسا ہے کہ 4 بجے نماز جنازہ پڑھی، 4:30 4:15 کو ختم ہوئی، دوسرا جنازہ فوراً آ گیا، فوراً اس میں شریک ہوا، تو پہلا والا تیمم کافی ہے. چلیے، سلام کا جواب دینے یا درود شریف وغیرہ، وظائف پڑھنے یا سونے یا بے وضو کو مسجد میں جانے یا زبانی قرآن پڑھنے کے لیے تیمم جائز ہے، اگرچہ پانی پر قدرت ہو، کیونکہ ان ساری چیزوں کے لیے تو وضو بھی ضروری نہیں ہے. لہذا اگر چاہے کوئی کہ چلو بھائی میں باوضو احترام کے ساتھ پڑھوں تو بلا شبہ تیمم کرنا چاہے تو تیمم کر سکتا، اگرچہ پانی پہ قدرت رکھتا. چلیے، جس طرح اب یہ تو مسائل ہوئے، جس پر نہانا فرض ہے اسے بغیر ضرورت مسجد میں جانے کے لیے تیمم جائز نہیں ہے. بغیر ضرورت نہانا فرض ہے، اب وہ تیمم کر کے مسجد میں جانا چاہتا ہے، تو اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو جانا اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر مجبوری ہو، جیسے ڈول رسی مسجد میں ہو اور کوئی ایسا نہیں جو لا دے، تو تیمم کر کے جائے اور جلدی جلدی نکل آئے. بھائی نہانے کے لیے ڈول رسی چاہیے اور کوئی دوسرا نہیں کہ ڈول رسی کو مسجد کے اندر سے لا کے دے، وہ مسجد ہی میں رکھی ہے، تو اب تیمم کر کے جلدی جائے، جلدی سے واپس آئے. مسجد میں سویا تھا اور نہانے کی ضرورت ہو گئی، اعتکاف کر کے مسجد میں لیٹا، معتکف ہے، اور اس کو نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، اب نہانے کی ضرورت ہو گئی، تو آنکھ کھلتے ہی جہاں سویا تھا وہیں فوراً تیمم کر کے نکل آئے. دیر کرنا حرام ہے، تاخیر کیا ہے؟ حرام ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جو شخص مسجد کے کنارے پر ہو کہ پہلے ہی قدم میں باہر آ جائے گا، جیسے دروازے یا حجرے یا زمین کہیں بھی سامنے والی زمین پر متصل سویا تھا، احتلام ہوا یا جنابت یاد نہ رہی اور مسجد میں ایک ہی قدم رکھا تھا، ان صورتوں میں فوراً ایک قدم رکھ کر باہر ہو جائے کہ اس نکلنے میں مسجد میں گزرنا نہ ہوگا، اور جب تک تیمم پورا نہ ہو بحال جنابت مسجد میں ٹھہرنا حرام رہے گا. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ چلیے، قرآن مجید چھونے کے لیے یا سجدے تلاوت یا سجدے شکر کے لیے تیمم جائز نہیں ہے جبکہ پانی پر قدرت ہو. تو قرآن مجید چھونے کے لیے تیمم کی اجازت نہیں، سجدے تلاوت کے لیے نہیں، سجدے شکر کے لیے تیمم جائز نہیں. پانی پہ قدرت ہے تو اسے وضو ہی کرنا ہوگا، اس کے لیے وضو ضروری ہے. چلیے، وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو چاہیے تھی تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر وضو یا غسل کر کے اعادہ کرنا لازم ہے. نماز مت چھوڑے، تیمم کر کے ہی پڑھے مگر پڑھ لے، نماز نہ چھوڑے. عورت حیض و نفاق سے پاک ہوئی اور پانی پہ قادر نہیں تو تیمم کرے. مرد کو اگر غسل نہ دے سکیں، مردے کو اگر غسل نہ دے سکیں، خواہ اس وجہ سے کہ پانی نہیں یا اس وجہ سے کہ اس کے بدن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، جیسے اجنبی عورت ہے
کوئی نہیں نہلانے والا، یا اپنی عورت کی مرنے کے بعد اسے چھو نہیں سکتا تو اسے تیمم کرایا جائے گا۔ غیر محرم کو اگرچہ شوہر ہو، عورت کو تیمم کرانے میں کپڑا حائل ہونا چاہیے۔ عورت کو کرائے تو کپڑا بیچ میں حائل ہونا چاہیے کہ اپنے ہاتھ پر کپڑا وغیرہ لگا لے۔ اسی طرح جنبی اور حائضہ، جنب اور حائض اور میت اور بے وضو یہ سب ایک جگہ ہیں، اور کسی نے اتنا پانی جو غسل کے لیے کافی ہے لا کر کہا کہ جو چاہے خرچ کرے، تو بہتر ہے کہ جنب اس سے نہائے اور مردے کو تیمم کرایا جائے، اور دوسرے بھی تیمم کریں۔ اور اگر کہا کہ اس میں سے تم سب کا حصہ ہے اور ہر ایک کو اس میں سے اتنا حصہ ملا جو اس کے کام کے لیے پورا نہیں، تو چاہیے کہ مردے کے غسل کے لیے اپنا اپنا حصہ دے دیں اور سب تیمم کریں۔ ایک صورت مسئلہ ہے جو یہاں ذکر کی گئی۔ چلیے، دو شخص باپ بیٹے ہیں اور کسی نے اتنا پانی دیا کہ اس سے ایک کا وضو ہو سکتا ہے، تو وہ پانی باپ کے صرف میں خرچ میں آنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ نہ پانی ملتا ہے نہ پاک مٹی کی تیمم کرے، تو اسے چاہیے کہ وقت نماز میں نماز کی سی صورت بنائے، یعنی تمام حرکات نماز بلا نیت نماز بجا لائے۔ نماز کی نیت نہ کرے مگر نماز بغیر نیت کے نماز کے حرکات کو بجا لائے۔ ایسی جگہ پر ہے کہ تیمم بھی نہیں کر سکتا اور پانی بھی نہیں۔ جیسے آپ نے پوچھا بس میں سفر کر رہا ہے، بس نہیں رک رہی ہے تو کیا کرے؟ اچھا، کوئی ایسا ہے کہ وضو کرتا تو پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہیں، تیمم کرے تو نہیں، تو اسے لازم ہے کہ تیمم کرے۔ اتنا پانی ملا کہ جس سے وضو ہو سکتا ہے اور اسے نہانے کی ضرورت ہے، تو اس پانی سے وضو کر لینا چاہیے اور غسل کے لیے تیمم کرے۔ اب تیمم کا طریقہ اور تیمم کے فرائض انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔